الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على هادي الصراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، وہ ہم سب کا رب ہے، اسی نے ہی ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے حبیب کا میلاد منائیں۔ اسی کے کرم سے ہم اور آپ سب مسجد میں حاضر باش ہیں، اور وہی تعریف کے قابل ہے کیونکہ وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خالق کل اور مالک کل ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم جان رحمت شان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے، لیکن پڑھنے سے پہلے ایک حدیث پاک جو القول البدی میں موجود ہے، وہ حدیث یوں ہے: ہم سب کے آقا جان رحمت پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں، من عسر علیہ شیء، جس کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ اے لوگوں، اگر تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت آ پڑے، ظاہر سی بات ہے لائف از ہارڈ، دنیا ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے، تو دنیا میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی تم پر پریشانی آ جائے، کسی بھی چیز کی پریشانی آ جائے، تو پھر ایک حل ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ حل یہ ہے: فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ اگر تم اس پریشانی کا حل چاہتے ہو تو مجھ پہ درود پڑھو، مجھ پہ درود پڑھو، کیا ہوگا؟ اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهَا تُحِلُّ الْعَقْدَةَ وَتَكْشِفُ الْكُرَبَ، کیونکہ درود مصیبتوں اور سخت آزمائشوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیں بابا سے بلند پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ أُوتِيَ فَضِيلَةً أَوْ كَرَامَةً إِلَّا وَقَدْ أُوتِيَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثلها۔ علامہ قاضی ایاز جو تقریباً 544 ہجری کہ ان کی وفات، آپ لکھتے ہیں کہ بے شک جتنے انبیاء اعظام کو اللہ نے کرامتیں فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ساری فضیلتیں بلکہ اس سے زیادہ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے ہما خوبہ دارن تو تنہا داری۔ یہی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ ہمارا عنوان ہے حضور کو سب کچھ ملا ہے، ہمارے آقا کو سب کچھ ملا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، ایک اور مفسر ہیں جن کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ بے شک جو معجزے جو فضیلتیں سارے انبیاء کو ملے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ تمام معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھیے۔ اللہ قرآن میں حضرت آدم کے بارے میں کہتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے آدم کے لیے فرشتوں سے کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو تمام فرشتوں نے کیا کیا؟ بولیے کیا کیا؟ تھوڑا سا سن لیجئے مزے سے۔ اور وہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں، بار بار یہ مجلسیں سجی
سجیں گی نہیں سجیں گے، پتہ نہیں ہم رہیں گے نہیں رہیں گے۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے نا اصل میں پھانسی کے تختے پر چڑھتے ہوئے کچھ اشعار کہے تھے اور بہت مشہور ہو گئے۔ اچھا، حضور کی تعریف کے جو الفاظ تھے وہ باقی رہے، لیکن علامہ کفایت علی کافی کی جان باقی۔ انگریز نے پھانسی دے دی علامہ کفایت علی کافی کو، انگریز نے، مراد آباد کے تھے آپ، پھانسی تو دے دی، لیکن علامہ کفایت علی کافی کا وہ شعر بہت مقبول ہو گیا۔ وہ شعر کیا ہے؟ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی پھول رہے نہ رہے لیکن مصطفیٰ کا دین ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور کیا خوب کہا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، آپ کہتے ہیں میں کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، میں اتنے کارخانوں کا مالک ہوں، اتنی فیکٹریوں کا مالک ہوں، اتنے جناب بھونوں کا مالک ہوں، اور اتنے میرے پاس مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے۔ میرے بھائی ہمیشہ نہیں رہنا، بڑے بڑے شاہ چلے گئے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر تو حضور کا ذکر کر کے جائے گا تو انشاءاللہ تیرا یہ ذکر کیا ہوا ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور کیا خوب کہتے ہیں سبحان اللہ، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، ہاں پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بڑے بڑے بادشاہ کہتے تھے ہماری وجہ سے دین کی بہاریں ہیں، لیکن وہ مٹ گئے، ان کی وجہ سے دین کی بہاریں وہ چلے گئے، لیکن جناب دین ابھی بھی باقی ہے، دین ابھی بھی چمک رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں۔ کرتا کوئی نہیں، خدا چن لیتا ہے۔ تم نصیبے والے ہو کہ خدا نے تمہیں اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا ہے۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، ہاں پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہاں پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور یہ شعر بھی کتنا کافی اور کتنا خوبصورت ہے۔ سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک،
سب فنا ہو جائیں گے کافیوں، لیکن حشر تک نعت حضرت کا، نعت حضرت پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نہ جانے ہمیں کل آنے والی کل یا آنے والا یہ دن ملے نہ ملے، اس لیے آج آپ نے بولنا ہے، آج چپ نہیں رہنا، آج بولنا ہے، نیکیاں زیادہ کمانی ہے، اپنی حاضری زبان سے بھی دینی ہے کہ ہاں میں حضور کی مجلس میں موجود ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کی مثالیں کچھ لیجئے۔ ہمارا عنوان یہ ہے مختصر وقت میں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ سب عطا کیا جو پچھلے انبیاء کو عطا فرمایا، جتنے معجزات انبیاء کو عطا فرمائے، جتنی شرافتیں، کرامتیں، فضیلتیں انبیاء کو عطا فرمائی ہیں، اللہ نے وہ ساری چیزیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے نبی کو سب کچھ ملا ہے، ہمارے نبی کو سب کچھ ملا ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے، اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے آدم کو کیا کیا؟ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ لیکن سنو سنو، وہاں فرشتوں کا سجدہ ہے اور وہ بھی ایک بار ہے، وہاں فرشتوں کا سجدہ ہے وہ بھی ایک بار ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو کیا شان عطا فرمائی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں فرشتے نہیں ہیں، بلکہ یہاں اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ فرشتے بھیجتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے ساتھ اللہ بھیجتا ہے۔ اور نبی پر درود فرشتوں نے اور اللہ نے صرف ایک بار نہیں بھیجا، بلکہ مستمر ہے، جاری ہے، مسلسل اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ وہاں فرشتوں نے صرف ایک بار سجدہ کیا، صرف ایک بار، یہاں فرشتے بار بار درود بھیج رہے ہیں۔ صرف فرشتے نہیں بلکہ اللہ خود اپنے نبی پر بار بار درود بھیج رہا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ دا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچے ہما خوبہ دارن تو تنہا داری۔ اللہ اللہ۔ اس کی ایک اور مثال لیجئے۔ اچھا کمال یہ یہاں بزرگوں نے لکھا، صوفیہ اور مفسرین نظام نے لکھا، مفسرین نظام یہ لکھتے ہیں کہ دراصل امام رازی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بلکہ رئیس المفسرین، سردار ہیں مفسرین کے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود، بے شک اللہ نے فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا، اللہ نے جو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، لآدم لأجل ان نور محمد علیہ السلام فی جبہت آدم، اللہ نے حکم اس لیے دیا کیونکہ آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی یہ سجدہ نور محمدی کے چمکنے کی وجہ سے تھا، سبحان اللہ۔ اب دوسری مثال لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کو نمرود کے لوگوں نے اور نمرود نے مل کر کہاں ڈالا؟ آگ میں ڈالا۔ کہاں ڈالا؟ آگ میں ڈالا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا نار کونی بردا والسلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ہم سب کو پتا ہے آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ لیکن اب مصطفیٰ کے بارے میں سنیے، روایت یہ ہے، یہ روایت الخصائص الکبریٰ کی ہے، ان عبید بن عبد الصمد قال اتینا انس بن مالک قال یا جاریہ حلم المائدہ نتغدى فاتت بها ثم قال حلم المندیل فاتت بندیل وسخ فقال اسجر تنور فاوقدته فامر بالمندیل فطرح فيه فخرج ابيض كأنه اللبن فقلنا ما هذا قال هذا منديل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت سنیے، اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس کے پاس مہمان آئے، حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے خادم خاص ہیں، انہوں نے فرمایا اے جاریہ جاؤ دسترخوان لے آؤ، ہم ناشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا، لیکن ساتھ میں آپ نے فرمایا دسترخوان تو بچھا دیا، رومال بھی لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ رومال بھی لے آؤ۔ رومال لایا گیا تو راوی کہتے ہیں کہ وہ رومال جو حضرت انس بن مالک نے منگایا تھا وہ میلا تھا۔ وہ کیا تھا؟ میلا تھا، اس پہ میل لگی ہوئی تھی۔ حضرت انس نے دیکھا کہ وہ میلا ہے تو آپ نے حکم فرمایا تنور کو جلاؤ۔ تندور ہمارے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تندور کو جلاؤ، روشن کرو تندور کو۔ تندور جب جل گیا اس میں آگ بھڑکنے لگی، آپ نے حکم دیا اس رومال کو تندور میں ڈال دو۔ اس رومال کو کہاں ڈال دو؟ تندور میں ڈال دو۔ اللہ اللہ، تندور میں جب ڈالا گیا فخرج ابیض کأنہ اللبن، جب اس میں سے اس رومال کو نکالا تو تندور نے اس رومال کو جلایا نہیں، بلکہ وہ جو رومال تھا وہ صاف ستھرا ہو گیا، دودھ سے بھی زیادہ چمکدار ہو گیا۔ سارے جو مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ما ھذا یا انس، حیرت میں آ گئے اور کہنے لگے اے انس یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آج تک ہم نے کسی کپڑے کو نہیں دیکھا جو آگ میں صحیح و سلامت رہے، وہ تو جل جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ میلا رومال آگ میں ڈالا، صحیح سلامت رہا، کپڑے کو آگ نے نہیں جلایا لیکن صاف ستھرا ہو گیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، سنو سنو، حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں ھذا مندیل، یہ رومال جسے تم دیکھ رہے ہو اب تو یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ کیا تھا؟ میلا تھا۔ ھذا مندیل، یہ جو رومال دیکھ رہے ہو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بہ وجہہ، یہ وہ رومال ہے کہ جس نے مصطفیٰ کے چہرے کو مس کیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ یہ رومال وہ ہے کہ جو مصطفیٰ کے چہرے سے لگا ہے، اور جب یہ میلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو صاف آگ میں ڈال کر کرتے ہیں۔ اور سنو، قاعدہ یہ ہے جو چیز نبی سے مل جاتی ہے، جو چیز نبی سے مس ہو جاتی ہے، اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی، جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جو نبی سے جڑ گیا اسے نہ تو دنیا کی آگ جلاتی ہے اور نہ جہنم کی آگ جلاتی ہے۔ کہاں جڑے ہوئے ہو دنیا سے؟ کہاں جڑے ہوئے ہو دیوانوں؟ دنیا سے دل کو جوڑو مصطفیٰ سے، نہ تو تم پر یہ دنیا کی آگ غالب آئے گی اور نہ تم پر جہنم کی آگ غالب آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ حضور سے جڑو۔ حضرت ابوبکر جڑے تھے، ایک صحابی جڑے تھے، اور جب وہ گئے نا ایران حضور کا خط لے کے، ننگی تلوار کے ساتھ گئے، ننگی تلوار کے ساتھ، اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، بڑے شاہانہ انداز میں۔ ایسی شان نہیں دیکھی جو غلام مصطفیٰ کے غلاموں کی شان دیکھی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا دل دنیا سے نہیں جڑا ہوا تھا، ان کا دل جڑا ہوا تھا تو مصطفیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم اور آپ بھی حضور سے جڑ جائیں گے تو جہنم سے بھی بچیں گے، دنیا کی آگ سے بھی بچیں گے۔ دنیا کی آگ، یہ صرف یہ دنیا کی آگ نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، دنیا کی ہر وہ آگ جو آپ کو آنکھ دکھا کے ڈراتا ہے، جو آپ کو رزق کا بہانہ بنا کر کے ڈراتا ہے۔ اقبال سے پوچھا نا کسی نے، کہا یہ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں، مسلمان پستی کی طرف کیوں ہیں؟ تو اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا تھا، مسلمان کے پاس سیم و زر نہیں ہے اس لیے مارے جا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے اس لیے مارے جا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس دل تو ہے، اس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، اس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو جو آج بھی حضور سے جڑ گیا اس پہ ہر قسم کی آگ مغلوب ہو گئی اور یہ حضور کا عاشق غالب ہو گیا۔ اسی لیے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ اللہ، دیکھا آپ نے؟ اللہ، حضرت ابراہیم گئے آگ میں، آگ نے نہیں جلایا، لیکن مصطفیٰ کے جسم سے لگا ہوا ایک کپڑا آگ میں گیا تو اس کپڑے کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔
گویا کہ جو شان اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائی تھی وہی شان مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائی ہے. اس لیے کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچ ہما خوبہ دارن تو تنہا داری. اللہ اللہ. اور مثال دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. سورہ مائدہ جب ہم پڑھتے ہیں نا, سورہ مائدہ قرآن کی ایک بڑی اور حسین سورت ہے سورہ مائدہ, اور اس سورت کا نام ہے مائدہ. تو مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان. مائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان. اس میں اسی دسترخوان کا تذکرہ ہے. آپ پڑھیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ دسترخوان جس دن نازل ہوا اللہ نے اس دن کو قرآن میں عید کہا ہے. عید الاولنا و آخرنا, یہ عید کا دن ہے تمہارے پہلے والوں کے لیے بھی اور تمہارے. یہ مت کہنا کہ صرف حضرت عیسیٰ کے دور میں جو مسلمان تھے ان کے لیے عید تھی, بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے اگلوں کے لیے بھی عید ہے, پچھلوں کے لیے بھی عید ہے. تو آپ یہ کیوں اٹک گئے ہیں کہ عیدیں صرف 2 ہوتی ہیں؟ اگر آپ کے کہنے کے مطابق عیدیں صرف 2 ہوتی ہیں اور تیسری عید نہیں ہوتی تو پھر قرآن جھوٹ بول رہا ہے. معاذ اللہ. پہلے پارے پہ اور پہلی لائن میں لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. او 2 ٹانگ والے مولوی, تو جھوٹ بولتا ہے. قرآن میں جھوٹ کا کسی انداز سے شک کیا ہی نہیں جا سکتا. قرآن سچ بولتا ہے. تو قرآن نے خود بتایا ہے کہ میں عید ہوں. اچھا کمال ہے. عید الفطر ہم نے عید کہا, حضور کے کہنے سے کہا. حضور کے کہنے سے کہا. عید الاضحیٰ کو ہم نے عید کہا, حضور کے کہنے سے کہا. قرآن میں کہیں فطر کو عید نہیں کہا, اضحیٰ کو کہیں قرآن نے عید نہیں کہا. قرآن نے اس دسترخوان کے نازل ہونے کو عید کہا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جناب تو نہیں سمجھے گا, دیوانہ سمجھے گا اس بات کو. اس لیے عزیزان محترم اس بات کو سمجھیے. اور یہ بات جو رٹا لگا رہے ہیں لوگ, یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف 2 ہیں, یہ ان کی بات ہے غلط ہے اور غلط قرآن سے ہے. قرآن کے خلاف ہے ان کی بات. آپ کو ملیں گے بڑے بڑے مفتی بیٹھ کر کے یوٹیوب پہ اور ادھر ادھر, اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے مل گئے ہو تو وہ بھی کہتا ہے یار بڑے معصومانہ انداز میں عید تو 2 ہی ہے نا شریعت میں. ہم بھی یہی کہتے ہیں عید تو شریعت میں 2 ہی ہے. 2 ہی ہے. یعنی جس کو بتایا شریعت نے کہ بھائی اس طریقے سے نماز پڑھو گے اور ایسے ایسے کام کرو گے, وہ تو عید کے دن 2 ہی ہیں. لیکن سنو, اچھا سامنے سے یہ لوگ یہ 2 بات کہہ کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو عید کے دن تو روزہ نہیں رکھتے نا ہم. حضور تو اپنے جنم دن کے یعنی اپنے پیدائش کے دن حضور کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. تو پھر وہ عید کا دن کیسے ہو گیا؟ اور میرے بھائی جس دن دسترخوان نازل ہو رہا ہے, اللہ اللہ, اس دسترخوان میں 7 مچھلیاں تھی. کتنی مچھلیاں تھی؟ 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھی. جانتے ہو کتنے لوگوں نے سیراب ہو کر کے کھایا ہے؟ ہاں, کئی سو لوگوں نے اس دسترخوان پہ سیراب ہو کر کے اٹھے ہیں. 7 مچھلیاں کتنی ہوتی ہیں؟ زیادہ تو نہیں ہوتی نا. 100 سے پلس لوگ جو ہے اس دسترخوان پہ بیٹھ کے شکم سیر ہو کر کے اٹھے. اور 7 روٹیاں. 7 روٹیوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ لیکن یہ دسترخوان تھا جو اگلوں کے لیے بھی عید تھا اور پچھلوں کے لیے عید تھا. اللہ اللہ. نبی کا اعمال دیکھیں, نبی نے تو ایسا کئی بار کر کے دکھایا ہے. تھوڑا ہوتا تھا کھانا, مصطفیٰ نے اس کو کئی لوگوں میں تقسیم کر دیا. جیسے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے, میں ہو بہو پڑھوں گا تو بہت زیادہ ٹائم نکلے گا. اللہ اللہ. حدیث کچھ یوں کہتی ہے, وہ حدیث یوں ہے کہ سبحان اللہ. حدیث یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو میری ماں نے گھی اور پنیر اور مکھن کا حلوہ بنایا. گھی اور پنیر اور مکھن کا حلوہ بنایا, اور بنانے کے بعد مجھے کہا کہ بیٹا جاؤ حضور کے دیار میں جاؤ, حضور سے میرا سلام عرض کرنا, اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنا میری امی جان نے یہ تحفہ بھیجا ہے, یا رسول اللہ آپ یہ چھوٹا سا تحفہ قبول فرما لیں. حضور نے قبول فرما لیا, لیکن حضور نے فرمایا انس ایسا کرو, تم جاؤ جا کر کے فلاں 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 صحابی کو بلا کر کے لے آؤ, اور سنو جو تمہیں راستے میں ملے اس کو بھی اس کی دعوت دے دینا. فلاں فلاں کو بلا کے بھی لے آؤ,
یعنی نام لیے حضور نے، فلاں کو لے آؤ، فلاں کے لے آؤ، فلاں کے لے آؤ، اور راستے میں آنے جانے میں جو بھی تمہیں ملے اس کو کہہ دینا کہ حضور نے کھانے کے لیے بلایا ہے، مصطفیٰ کے یہاں دعوت ہے، آ جاؤ۔ سارے آ گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں سب کو دعوت دے کے آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ سبحان اللہ، پورا صحن جو گھر کا تھا وہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ پوچھا راوی نے کہ کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں ثلاث میاتا، اندازہ ہے 300 سے زائد تھے۔ کتنے تھے؟ 300 سے زائد تھے۔ آسمان سے جو دسترخوان نازل ہوا، جو حضرت عیسیٰ کی دعا سے نازل ہوا، یہ بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ اللہ، اس سے 100 سے زائد لوگوں نے کھانا کھایا۔ حضرت انس کہتے ہیں 300 سے زائد آدمی تھے۔ فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک العیسۃ وتکلم بما شاء اللہ، مصطفیٰ نے اس حلوے والے کٹورے پہ ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا، جو اللہ نے چاہا وہی پڑھا حضور نے ہاتھ رکھ کر کے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا 10 لوگ آتے رہو، 10 لوگ آتے رہو، کھاتے رہو۔ 10 لوگ آتے رہے، کھانا تناول کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یوں کرتے کرتے 300 سے زائد لوگ فارغ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قال علی یا انس، پھر حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، اے انس ارفع، آؤ آگے بڑھو، اٹھا لو یہ تمہارا حلوہ، اٹھا لو یہ تمہارا حلوہ۔ 300 سے زائد لوگ اس کھانے کو، حلوے کو کھا چکے۔ اب حضور فرما رہے ہیں انس آگے بڑھو، ارفع، اٹھا لو، اٹھاؤ اپنے حلوے کو۔ حضرت انس کہتے ہیں فرفعت فما ادری حین وضعت کان اکثر ام حین رفعت، میں نے حلوے کو دیکھا، میں نے حلوے کو دیکھا، میں حیران ہو گیا، اے مولا جب میں نے حلوے کو رکھا تھا تب زیادہ تھا یا جب اٹھا رہا ہوں تب زیادہ ہے؟ سبحان اللہ۔ حلوے کو اٹھایا تب زیادہ ہے یا جب رکھ رہا تھا تب زیادہ ہے؟ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ایک پیالہ حلوے کا، سبحان اللہ، اور حضور نے کئیوں کو سیراب کر دیا۔ یہ صرف ایک روایت نہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت، مسلم شریف کی روایت ہے، اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاقہ کے ایام چل رہے تھے، میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتا تھا، پیٹ پہ، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں انہوں نے تو مصطفیٰ کریم کی پیروی کی ہے، اور جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں وہ حضور کی مخالفت کرتے ہیں۔ پیٹ بھر کے ہمیں کھانا ملتا ہے پھر بھی کہتے ہیں مسلمانوں کے حالات برے ہیں۔ آج کل کون مسلم ایسا ہے جو بھوکا سوتا ہے؟ ناشتہ وہ کرتا ہے اور پستے اور بادام وہ کھاتا ہے جناب، مرغے اور مرغ مسلم اور نہ جانے کیا کیا کھاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے مسلمانوں کے حالات ناگفتہ بے ہیں۔ میرے بھائی، مسلمانوں کے حالات تب خراب تھے جب حضور کے دور میں صحابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاقہ کا دور چل رہا تھا اور میرے پیٹ پہ ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ جب میرے اندر کی انرجی نے جواب دے دیا، میں چلنے کے لائق نہیں رہا، بات کرنے کے قابل نہیں رہا، تو میں اٹھا اور اٹھ کر اس راستے پہ چل کھڑا ہوا کہ جس راستے سے لوگ گزر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، میں نے ان سے دین کا مسئلہ پوچھا۔ میری نیت یہ تھی کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا مسئلہ پوچھنے کے معاملے میں مجھ سے یہ کہہ دیں گے چلو میرے گھر چلو، کھانا بھی کھاتے رہیں گے، دین کے مسئلے پر گفتگو بھی کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے جیسے بتانا تھا بتا کر آگے چل پڑے۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، ان سے بھی میں نے اسی نیت سے پوچھا، مسئلہ پوچھوں تاکہ میرا بھی کام ہو جائے۔ مسئلہ پوچھا، حضرت عمر بھی سرسری انداز میں گفتگو کر کے آگے چل گئے۔ اتنے میں یا ابو القاسم مصطفیٰ آ گئے۔ اللہ اللہ، ابو القاسم کنیت والے مصطفیٰ آئے۔ جیسے ہی حضور نے مجھے دیکھا فتبسما، حضور مسکرا پڑے۔ حضور کا مسکرانا سبحان اللہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ کو ساتھ لیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک دودھ کا پیالہ موجود ہے۔ وہاں کیا موجود ہے؟ دودھ کا پیالہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے پوچھا گھر والوں سے یہ دودھ کیسا ہے، کس نے دیا ہے؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ یہ دودھ فلاں نے دیا ہے اور یہ دودھ ہدیے کا ہے۔
یہ دودھ کس کا ہے؟ صدقے کا نہیں ہے، ہدیے کا ہے، نذرانہ ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، دینے والے نے تحفتاً آپ کو یہ دودھ پیش کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی چیز صدقے کی حضور کی بارگاہ میں لائی جاتی تو حضور اسے اصحاب صفہ کو دے دیتے، خود نہیں کھاتے تھے، لیکن جب کوئی چیز ہدیے کی لائی جاتی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسے تناول فرماتے، اور پھر وہ چیز جو ہے نا جناب عالی اہل صفہ میں بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لبیک، ہاں ٹھیک ہے، آپ جیسا حکم فرماتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دل تو یہ کہہ رہا تھا ایک چھوٹا سا پیالہ ہے دودھ کا، کاش مجھے ہی کہہ دیتے میں ہی پی لیتا اور کچھ انرجی آ جاتی، طاقت آ جاتی، اصحاب صفہ کو بلا کے لانا پڑے گا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حکم تھا مصطفیٰ کا، کہتا کیا، بس حضور کا حکم تھا، اس لیے جو حضور نے کہا وہی کرتا چلا گیا۔ میں گیا اصحاب صفہ کو بلا کر کے لے آیا، اصحاب صفہ اپنی اپنی جگہ پر براجمان ہو گئے، تشریف رکھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ اٹھاؤ۔ میں نے پیالہ اٹھایا، اور پیالہ اٹھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو ایک طرف سے پلانا شروع کرو۔ میں نے ایک کو پلایا وہ سیراب، دوسرے کو پلایا وہ سیراب، تیسرے کو پلایا وہ سیراب، چوتھے کو پلایا وہ سیراب، پانچویں کو پلایا وہ سیراب۔ اس طریقے سے سارے لوگ سیراب ہو گئے۔ جب سارے لوگ سیراب ہو گئے تب حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بقیت انا وانتا، اب تو باقی رہ گیا ہے یا میں باقی رہ گیا ہوں؟ یہ تو سارے ہو گئے، اب میں باقی رہ گیا ہوں یا تو باقی رہ گیا ہے؟ میں نے کہا نعم یا رسول اللہ، بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ حضور نے تبسم فرمایا اور فرمایا اچھا ایسے کر، فقعدت فشربت، آپ اقعد فشرب، چل بیٹھ اور اسے پی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور میں نے پھر اسے کیا کیا، پیا۔ پی کر کے جب فارغ ہوا پھر حضور نے کہا اشرب، پیو اور پیو۔ میں نے تھوڑا اور پیا، حضور کا حکم تھا۔ تیسری بار میں نے پھر جو ہے نا جب دوسری بار پی کر کے چھوڑا تو پھر حضور نے کہا اشرب، پیو، دوبارہ پیو، تیسری بار پیو۔ تیسری بار بھی پیا۔ پھر چوتھی بار جب حضور نے کہا اور پیو تو میں نے کہا لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا، یا رسول اللہ قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اب تو پیٹ میں گنجائش ہی نہیں رہی، اب تو جگہ ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم مسکرائے، حضور پاک نے سبحان اللہ بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے سبحان اللہ وہ پورا دودھ ختم کر دیا، وہ پورا دودھ مکمل کر دیا۔ اور اس طریقے سے دودھ سے یہ سارے اصحاب سارے کے سارے سیر ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے یہ کتنے اصحاب تھے، تو اعلی حضرت مجددین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے اشعار میں کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ 70 اصحاب تھے، چھوٹا سا دودھ کا پیالہ تھا، سارے کے سارے شکم سیر ہو گئے۔ اگر حضرت عیسیٰ کی دعا سے جو دسترخوان نازل ہوا اس دسترخوان کی برکت کا عالم یہ تھا کہ اس سے 100 آدمی کھا کر کے فارغ ہو گئے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ سے لگے ہوئے دودھ کے پیالے میں اتنی برکت ہوئی کہ سبحان اللہ 70 سے زیادہ لوگ سیراب ہو گئے۔ یہ کیا ہے، ایک یہی بات نہیں، اور بھی کئی مواقع پر حدیثیں ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے کو کئی لوگوں کے لیے کافی کر دیا۔ یہ حضور کی برکتیں ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ کو وہ معجزہ ملا تو حضور کو بھی یہ معجزہ ملا۔ ہم یہی کہیں گے ہاں یہ دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے ہماں خوبہ دارن تو تنہا داری۔ ایک اور بات سنیے گا، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا، کلام سے نوازا، یعنی شرف کلامیت عطا فرمائی، کلام سے نوازا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تو آپ کی نظروں کا عالم کیا تھا وہ سنیے۔ نظروں کا عالم یہ تھا، المعجم الصغیر کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما کلم اللہ موسیٰ کان یبصر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء۔
من مسیرت عشرت فراسخ. اللہ اللہ کہ حضرت موسیٰ نے جب اللہ سے کلام کیا تو اس وقت آپ کی نظروں اور آپ کی قوت بصارت کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک چکنے پتھر پر چینٹی جو چل رہی ہوتی، چکنے پتھر پر جو چینٹی چل رہی ہوتی، اس کو چینٹی کو اندھیری رات میں، سخت اندھیری رات میں، چکنے پتھر پر چینٹی چل رہی ہے، رات اندھیری ہے، اس چینٹی کو آپ 10 فرسخ کی دوری سے دیکھ لیتے تھے. 10 فرسخ بولے تو 30 میل، 30 میل بولے تو لگ بھگ 50 کلومیٹر. سبحان اللہ. یعنی اب حدیث کا مفہوم سمجھیے. یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو اس وقت حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں قوت بصارت اتنی بڑھ گئی کہ ایک چونٹی جب پھسلے ہوئے اور پھسلنے والے پتھر پہ چل رہی تھی اور وہ بھی 50 کلومیٹر کے دوری پر تھی اور رات اندھیری تھی، حضرت موسیٰ اس چینٹی کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اس پتھر پہ چل رہی ہے. یہ حضرت موسیٰ کی طاقت کا عالم تھا. لیکن سنو جب مصطفیٰ نے خدا کا دیدار کیا تب مصطفیٰ کی کیفیت کیا تھی. سنیے سبحان اللہ. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين الثدي فتجلى لي كل شيء وعرفت. جامع ترمذی کی حدیث ہے. حدیث یہ کہتی ہے جب میں نے رب کو دیکھا تو رب عز و جل نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت میرے بازوؤں کے درمیان رکھا. جب رب نے میرے کندھوں کے درمیان، میرے شانوں کے درمیان جب اپنا دست قدرت رکھا تو زمانے کی ہر چیز مجھ پر منور ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، قوت مصطفیٰ. حضور فرماتے ہیں کہ جب دست قدرت دو شانوں کے بیچ میں رکھا تو ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا. خدا عز و جل نے دست قدرت رکھا تو اس کی ٹھنڈک بھی میں نے محسوس کی اور زمین میں ہر چیز، کائنات کی ہر چیز مجھ پر منور ہو گئی، ظاہر ہو گئی. اور میں نے کیا کیا؟ عرفتو، بلکہ میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. اعلی حضرت کہہ اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کیا ہم اب بھی نہیں کہیں گے حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو ان کی قوت بصارت بڑھی، تو مصطفیٰ نے جب رب کا دیدار کیا تو بصارت کا یہ حال تھا کہ کوئی چیز مصطفیٰ سے مخفی نہ رہی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے ہما خوبہ دارن تو تنہا داری. ایسی ایک مثال اور لیجئے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ سے موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا. ہم نے کہا موسیٰ اپنے عصا کو کس پہ مار؟ پتھر پہ مار. کس پہ مار؟ پتھر پہ مار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا کس پہ؟ پتھر پہ. جب پتھر پہ عصا مارا تو اس سے 12 چشمے بہ نکلے. عشرۃ عینا، اللہ اللہ، اس سے چشمے بہ نکلے. حسنۃ عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے بہ نکلے. جب 12 چشمے بہ نکلے، سبحان اللہ، یہ عظیم معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک لاٹھی، ایک ڈنڈا اور ایک پتھر. حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی پتھر پہ ماری تو اس پتھر سے کتنے چشمے نکلے؟ 12 نکلے. لیکن سنو بخاری کی حدیث کیا کہتی ہے؟ بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور وضو کرنے چلے. حضور وضو کرنے چلے تو آپ کے سامنے ایک پیالہ تھا، وہ پانی کا تھا. جب حضور وضو کرنے چلے تو صحابہ حضور کی طرف لپک کر آئے، دوڑ کے آئے. حضور نے پوچھا ہو کیا گیا تمہیں؟ ما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں اتنی تیزی کے ساتھ آئے ہو؟ کہنے لگے لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب. یا رسول اللہ، ہمارے پاس پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے بھی
پانی نہیں ہے الا ما بین یدیک، بس صرف پانی اتنا ہے جتنا آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی جتنا آپ کے سامنے یہ پیالے میں موجود ہے صرف اتنا سا پانی موجود ہے. ہمارے پاس پانی پینے کے لیے بھی نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم سے جب مصطفیٰ کے غلاموں نے یہ بات کہی تو پھر سنو حضور نے کیا کیا، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي رِكْوَتِهِ، مصطفیٰ نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا. مبارک ہاتھ کہاں رکھ دیا؟ پیالے میں رکھ دیا. پیالے میں رکھا، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَسُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، مصطفیٰ کی انگلیوں سے ایسے پانی ابلنے لگا جیسے چشمے نکل گیا. سبحان اللہ. جیسے چشمے سے پانی نکلتا ہے ایسے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی ابلنے لگا. راوی کہتے ہیں فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّعْنَا، ہم نے وضو بھی کیا، ہم نے پانی بھی کیا، اپنے برتن بھی بھر لیے. جو راوی سن رہے تھے وہ کہنے لگے کم کنتم، تم کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ تھے. آگے سے راوی کہتے ہیں لو کننا مئات الف، اگر ہم 1000 100,000 لوگ بھی ہوتے، اگر ہم 100,000 لوگ بھی ہوتے لکفانا، تو ہمیں یہ پانی کفایت کرتا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہ پانی کفایت کرتا. مگر حقیقت یہ تھی 15 مئات، بلکہ ہم 1500 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ 1500 لوگ تھے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری پتھر پہ، 12 چشمے نکلے. ادھر مصطفیٰ جان رحمت نے پیالے میں انگلیاں ڈالی، اس سے چشمے بہ نکلے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچے ہما خوبہ دارن تو تنہا داری. ایسی مثالیں بہت ساری ہیں. ایک چھوٹی سی مثال اور سنیے گا. اللہ اللہ، آپ نے حضرت یوسف کا قصہ سنا ہوگا، سنا ہے یا نہیں سنا؟ سارے بولیے سنا ہے یا نہیں؟ ہاں، بہت پیارا قصہ ہے. قرآن نے خود کہا ہے بہت اچھا قصہ ہے، بہت اچھا قصہ ہے. احسن القصص، اللہ نے بہت ہی خوبصورت قصہ حضرت یوسف کے قصے کو کہا ہے. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، حضرت زلیخا نے لگائی. حضرت یوسف سے کہا گیا گواہی پیش کرو. حضرت یوسف نے فرمایا کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے گواہی لے لو. تو اس کا ذکر قرآن میں ہے. وہ 4 ماہ کا بچہ تھا اور حضرت زلیخا کے رشتہ داروں میں تھا. کتنے ماہ کا تھا؟ 4 ماہ کا تھا. کتنے ماہ کا؟ 4 ماہ کا تھا. اور وہ حضرت زلیخا کے رشتہ داروں میں تھا. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے، کتنی خوبصورت بات، قرآن نے فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. زلیخا کے گھر والوں میں سے ہی کسی ایک نے گواہی دی. وہ گواہی اس طریقے سے دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ کہتی ہے اور یوسف جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹ کہتی ہے، یوسف سچ کہتا ہے. یہ گواہی دی 4 ماہ کے بچے نے. یہ کرشمہ ہے یا نہیں؟ 4 ماہ کا بچہ بولتے ہوئے کہیں ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. یہ معجزہ ہے جناب، عظیم معجزہ ہے. لیکن سنو، دلائل النبوہ کی حدیث ہے. حدیث یہ کہتی ہے جب مصطفیٰ نے حجت الوداع ادا کیا، جب حج وداع کیا، تو حضور کسی ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے. وہاں جب تشریف لے گئے تو ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا. پہلا دن تھا. کیا تھا؟ پہلا دن تھا. برکت کے لیے صاحب خانہ نے بچے کو پیش کیا. یا رسول اللہ، ہمارے یہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے. حضور نے فرمایا یا غلامو من انا، اور چھوٹے بچے تو یہ بتا پہلے میں کون ہوں. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ بتا میں. کتنی پیاری بات ہے. کہیں سبحان اللہ. یا غلامو من انا، اے چھوٹے بچے، 1 دن کا بچہ ہے. حضور کو زیارت
حضور پاک کی زیارت سے محظوظ ہونے کے لیے باپ نے بچے کو آگے کیا، یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے ہمارے گھر میں ہوا ہے۔ حضور اس چھوٹے سے بچے سے کہہ رہے ہیں یا غلام من انا، اے چھوٹے بچے بتا میں کون ہوں۔ بچہ نے کہا ہائے ہائے ہائے، ایک دن کے بچے نے کہا انت رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان حدیث کہتی ہے اس ایک دن کے بچے نے کہا اے محمد عربی آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ، سبحان اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے ہما خوبہ دارن تو تنہا داری۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کرتے تھے کہ نہیں؟ حدیثیں پڑھو، حدیث یہ کہتی ہے، اس کی سند صحیح ہے، بڑے بڑے محدثوں نے لکھا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، حضرت جابر نے دعوت کی حضور کی، اور حضور سارے صحابہ کو لے کر کے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ جب حضور کو دعوت کھلائی گئی تو مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے جانثار صحابہ سنو سنو، تم اس کی ہڈیاں مت توڑو، اکٹھا کر لو، اس کی ہڈیاں کیا کر لو، کھاؤ، کھانا بوٹی کھاؤ، گوشت کھاؤ، روٹی بھی کھاؤ، شوربہ بھی پیو، لیکن اس کی ہڈیاں مت توڑو۔ صحابہ سے فرمایا ہڈیاں مت توڑو، ولا تکسروا عظما، اس کی ہڈیاں مت توڑنا۔ سارے صحابہ نے حضور کی بات مانی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تو جمع العظام فی وسط الجفانہ، مصطفیٰ کریم نے تمام ہڈیاں، وہ جو تھی تمام ہڈیاں، وہ تمام مسل جو تھی وہ ساری ایک برتن میں اکٹھا کی مصطفیٰ نے، فوضع یدہ علیہا، مصطفیٰ کریم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا، ہائے ہائے ہاتھ رکھا، کیا رکھا؟ ہاتھ رکھا، ثم تکلم بکلام لم اسمعہ الا انی ارا شفتیہ۔ صحابی بھی کتنے پیارے تھے، صحابہ تو صحابہ ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ تو آسمان کے ستارے ہیں۔ صحابہ کتنے پیارے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نے کچھ پڑھا تھا لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ حضور نے کیا پڑھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں سن نہیں پایا حضور کیا پڑھ رہے تھے، لیکن اتنا ضرور ہے حضور کے وہ پیارے لب ہل رہے تھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کریم نے کچھ پڑھا، تتحرکان فاذا الشاۃ قد قامت تنفذ اذنیہا۔ اللہ اللہ، راوی کہتے ہیں مصطفیٰ کا پڑھنا تھا، اتنے میں وہ بکری کانوں کو جھاڑتے ہوئی کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو بکری تھی، حضور نے کچھ پڑھا، مصطفیٰ نے ادھر پڑھا، ادھر وہ بکری کیا ہو گئی؟ کھڑی ہو گئی، کان جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوئی، اور حضور نے فرمایا خذ شاتک یا جابر بارک اللہ لک فیہا، اے جابر اس بکری کو تو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں واقعی میں وہ بکری تھی، اس کا جو کان تھا وہ میری باڈی سے بھی مس ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے پاس لے کے گیا، بیوی نے کہا اے جابر یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ وہی بکری ہے جو ہم نے مصطفیٰ کے لیے اور حضور کے اصحاب کے لیے ذبح کی تھی، حضور کی دعا سے یہ بکری زندہ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ زوجہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں وہ مصطفیٰ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تم کسی بت کا ذکر نہیں کر رہے ہو دیوانو، تم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، ربیع النور پہ حضور کا ذکر کرتے ہو، جس حبیب کا ذکر کرتے ہو، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سنو یہ بھی صحیح حدیث ہے، حدیث صحیح ہے جناب۔ حدیثیں اگر آپ اس کو ضعیف اور نہ جانے کیا کیا کہیں گے تو پھر آپ کو حدیث کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ ہاں لوگوں نے ایک بات تو پکڑ لی کہ ضعیف حدیث ہے، یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن ضعیف حدیث صرف ضعیف نہیں ہوتی، ضعیف کبھی کبھی حسن بھی بن جاتی ہے، کبھی کبھی متواتر بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث کی بڑی قسمیں ہیں، حدیث موقوف ہے، حدیث مرفوع ہے۔ ایک دن جمعے کے خطاب میں اور بیان میں نے کہا کہ جس حدیث کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث مقطوع ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ مقطوع ہے۔ اب وہ جناب جو تھے سامنے بیٹھے ہوئے وہ سمجھے نہیں کہ حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں۔ دوسرے دن میرے پاس آ کے کہنے لگے آپ نے نور کے حوالے سے ایک حدیث سنائی تھی اور آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندے سن تو صحیح، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حدیث ضعیف ہے، تمہیں تو مولویوں نے ایک ہی بات پکڑائی ہے، کچھ ملاؤں نے بازاری قسم کے ملاؤں نے مسلمانوں کو ایک بات آج کل پکڑا دی قید و آسانی کے ساتھ کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میرے بھائی حدیث صرف ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کی کئی قسمیں ہیں۔
حدیث حسن بھی ہوتی ہے، حدیث مرفوع بھی ہوتی ہے، حدیث مقطوع بھی ہوتی ہے، حدیث مقطوع بھی ہوتی ہے، حدیث موقوف بھی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں حدیث کا اتنا شوق ہے جاننے کا، حدیث کا نالج لینے کا اور حدیث سیکھنے کا، تو پھر مدرسے میں جاؤ، اصول حدیث پڑھو۔ اگر اصول حدیث پڑھنے کے لیے تمہیں مدرسہ میں جانے کی تکلیف ہو رہی ہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، گھنٹہ دو، دین کو دو۔ سبحان اللہ، تم دین کے لیے 1 گھنٹہ خرچ کرو گے، اللہ تمہارے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ پہلے سیکھو تو صحیح۔ یوٹیوب پہ بیٹھ کے کسی مولوی نے کچھ پکڑا دیا، تم نے پکڑ لی۔ ہمارے سامنے جب ایسے لوگ آتے ہیں تو بڑی ہنسی آتی ہے۔ اب وہ کہنے لگا آپ نے کہا تھا کہ ضعیف حدیث ہے، اور میں نے کہا میرے بھائی میں نے حدیث ضعیف نہیں کہا، میں نے کہا تھا یہ مقطوع حدیث ہے۔ پھر وہ دھڑلے سے کہہ رہا ہاں میں ہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے یہی تو کہا تھا کہ ضعیف حدیث ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی سن پہلے غور سے، کان کے پردے کھول اور سن۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حدیث ضعیف تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ حدیث مقطوع تھی۔ اب جب وہ نہیں بتا پایا اور وہ ضعیف والے پہ رٹ ہی مار پڑا، تو میں نے اس سے کہا چل یہ بتا مقطوع حدیث کسے کہتے ہیں، مرفوع کسے کہتے ہیں، موقوف کسے کہتے ہیں؟ تو بیچارہ بغلیں جھانکنے لگا، کہا حضرت یہ تو نہیں پتا، شیخ صاحب یہ تو نہیں پتا۔ ارے بھائی جب تجھے پتا نہیں ہے تو پھر تو خواہ مخواہ کی بحثیں کرتا ہے، کیوں بحثیں کر رہا ہے، کیوں دین کا مذاق بنا رہا ہے؟ دین کا مذاق بنانا یہ آسان ابھی تو لگتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب فرشتے درے ماریں گے نا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کام کتنا سخت تھا جو ہم کر کے آئے ہیں۔ اس لیے دین کا مذاق مت بنائیے۔ اللہ اللہ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک وفد آیا حضور کی بارگاہ میں، اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہنے لگا کہ آپ ایسا کیجئے، ہماری مٹھی میں کچھ ہے۔ یوں کہنے لگا کہ ہماری مٹھی میں کچھ ہے، بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ تو کاہن بتاتے ہیں، جادوگر ایسا بتاتے ہیں، اور جادوگروں کا اور کاہنوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کون سی بات ہوئی، یہ کون سا سوال ہوا؟ تو پھر سامنے والوں نے کہا اچھا پھر ہم کیسے جانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا جو تمہاری مٹھی میں ہے نا وہ خود گواہی دے گا کہ میں کون ہوں۔ حضور نے یوں ہاتھ لگایا ان کی مٹھی پہ، کہا بتا بھئی میں کون ہوں۔ تو ان کی مٹھیوں میں کنکر تھے، کنکر، ان مٹھیوں کے کنکروں سے آواز آئی اشہد انک محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا کلمہ پتھر بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، درخت بھی پڑھتے ہیں، اور یہ حدیث ہے، صحیح حدیث موجود ہے، شرارتی جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق جانتی ہے کہ مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، مصطفیٰ کتنے بلند مقام کے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ بھی بتانی تھی، وقت ہو چکا، اور آج الحمدللہ بہت بڑا پروگرام بھی ہے، ہمارے قصائیوں کے بارے میں باہر سے ایک مہمان آ رہے ہیں، مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آباد کی سرزمین سے، ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں، اچھا خطاب کرتے ہیں، تو کئی لوگ وہاں بھی جائیں گے، اس لیے ہم اس بیان کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آخری بات یہ سن لیجئے گا، یہ بات جو ہے بہت ہی سنجیدگی والی بات ہے، اس کو آپ سیریس والے انداز میں لیجئے گا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو آخری نبی ہیں ہمارے نبی، سارے بولیے آخری نبی ہیں ہمارے نبی، آخری نبی ہیں ہمارے نبی۔ ایسا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی حدیثوں میں حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی، سارے بولیے گا لا نبی آبادی، میرے ساتھ بولیے پلیز، اگر ہو سکے تو بولیے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حضور کا فرمان بولیے لا نبی، لا نبی کیا، لا نبی، اتنا بولیے لا نبی لا نبی کیا بعدی، بعد، حضور کا فرمان ہے لا نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب حضور فرما چکے تو پھر پتہ یہ چلا کہ نئے نبی کے بارے میں سوچنا یہ بھی کفر ہے، نئے نبی کے بارے میں سوچنا یہ بھی کفر ہے۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے بڑے بڑے 30 دجال پیدا ہوں گے، کتنے بڑے بڑے 30 دجال پیدا ہوں گے، اور وہ 30 کے 30 جو بڑے دجال ہوں گے چوٹی کے، وہ سارے کے سارے نبوت کا اعلان کریں گے، نبی ہونے کا کیا کریں گے، دعویٰ کریں گے، لیکن ہوں گے وہ جھوٹے، ہوں گے وہ مکار۔ اس لیے ہوشیار رہیے، جو لوگ آپ کو قرآن سنا کے، حدیث سنا کے اور اسلامک لباس پہن کے یہ کہے کہ نیا کوئی نبی پیدا ہوا ہے، تو آپ اس کے منہ پہ تھوکیے،
مرزا احمد قادیانی مر گیا ایسا کہہ کے آج تک اس کی کوئی بھی پیشن گوئی سچی ثابت نہیں ہوئی، اور ایسے نہ جانے کتنے آئے ہیں۔ یہ مرزا احمد قادیانی جو تھا نا، یہ لیٹرنگ میں مرا، اور یہ ایک پیشن گوئی کا تھا، اپنی چاچا کی بیٹی تھی، کہہ رہا تھا کہ اس بیگم کا مجھ سے نکاح ہوگا، لیکن اس بیگم کا اس سے کبھی نکاح ہوا ہی نہیں، اس سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ ایسے جھوٹے جھوٹے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ہمارے بیکانیر میں بھی اس وقت کئی لوگ ایسے ایکٹیو ہیں جو بڑے پیار سے آپ کو قیامت کی نشانیاں بتائیں گے، آپ کو جو ہے نا جناب عالی حضور کے بارے میں بتائیں گے، قرآن کی قیامت کی نشانیاں بتائیں گے، حساس گفتگو کریں گے، اور حساس گفتگو کر کے آپ سے اکیلے میں ملیں گے، اکیلے میں مل کے یہ کہیں گے کہ قسم کھاؤ تم کسی امام کو نہیں بتاؤ گے، قسم کھاؤ تم کسی مولوی کو نہیں بتاؤ گے۔ اور جب آپ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اس کے لباس میں آ جائیں گے اور اس کی ظاہری شکل پر مطمئن ہو جائیں گے، تب وہ آپ کو کہے گا کہ شکیل ابن حنیف پیدا ہو گیا ہے، وہ امام مہدی بھی ہے اور حضرت عیسیٰ بھی ہے، معاذ اللہ۔ اور اس طریقے سے وہ اپنے ووٹ بڑھائے گا، وہ آپ کو شکیلی بنا دے گا۔ اگر آپ ہاں میں ہاں ملا دیا آپ نے، تو پھر سمجھو آپ کا اور ہمارا ایمان چلا گیا۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہی ہے، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کیجئے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی، تیری متھی نرالی ہے۔ آنکھیں ملنا جھنجھلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، اللہ اللہ کیا سونا سونے سے اٹھانا، کیا یہ بھی گالی ہے؟ تیری متھی نرالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ